السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو دین کے راستے پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما و توفیقی عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کی ہم بات کریں گے ان کا نام ہے سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ نام حمنہ، والد کا نام جہش بن رباب، والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، یعنی عبد المطلب کی بیٹی تھی امیمہ، اور ان کی بیٹی کا نام تھا حمنہ۔ عبداللہ بن جہش، ابو احمد بن جہش اور عبید اللہ بن جہش سیدہ حمنہ کے بھائی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ بیوی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ ان کی ہمشیرہ تھیں، یعنی امیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور ان کی دو بیٹیاں حمنہ اور زینب، اور تین بیٹے عبداللہ، ابو احمد اور عبید اللہ۔ ان کا ایک بھائی عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا تھا، اس نے حبشہ کی طرف ہجرت کے دوران نصرانیت قبول کر لی تھی، اور پھر وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرنے لگا تھا، اور نصرانیت کے ساتھ ہی وہ منسلک ہو کر فوت ہو گیا تھا۔ یہ ہمیں سیرت بن ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئیں۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کر لی، اور ان کو ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سیدہ حمنہ رضی اللہ نے اپنے دو بھائیوں عبداللہ بن جہش اور ابو احمد بن جہش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور مکہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے۔ مدینہ منورہ میں سیدہ حمنہ رضی اللہ کی شادی سفیر رسول سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے مصعب بن عمیر کے بارے میں جانا تھا کہ کس طرح یہ اپنی ایلیٹ کلاس لائف کو چھوڑ کر، ایک شہزادوں والی زندگی کو چھوڑ کر، صرف دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو تم اس گھر سے بھی چلے جاؤ، اور ہر چیز جو ہم نے تمہیں دی ہے وہ تم واپس کر دو۔ ایون کہ انہوں نے کسی سے ادھار چادر مانگ کر اپنے جسم کو کور کیا تھا، اور کپڑے جو ان کی والدہ نے وہ بھی ان سے لے لیے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، اس کا لباس جو ہے وہ شاہانہ ہوتا تھا، اور اس کو ہر سہولت حاصل تھی، اس نے صرف اللہ اور اس کے نبی کی خاطر سب آسائشات کو ترک کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو جو پھر سیدہ حمنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی شادی سیدہ مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ساتھ ہوئی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہل مدینہ کو قرآن مجید کی تعلیم دینے اور انہیں دینی احکامات سمجھانے کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ پھر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ انصار میں سے چوروں کی مان لے آئے، انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے عقبہ کے مقام پر گئے۔ وہاں عقبہ ثانیہ کی بیعت کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔
اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور سرداران قریش اور جہالت اور گمراہی کے امام مارے گئے۔ ان میں ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط پیش پیش تھے، اور قریش کے وہ تمام نادان بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے جنہوں نے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا۔ قریش نے طے کیا کہ جنگ بدر میں قتل ہونے والے افراد کا ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور احد کے مقام پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لشکر اسلام کا جھنڈا سیدہ حمنہ رضی اللہ کے خاوند سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ سیدہ حمنہ نے یہ طے کیا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے جہاد پر جائیں، جس طرح کے سیدنا حمنہ رضی اللہ کا بھائی عبداللہ بن جہش اور ان کے ماموں اور اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یعنی ان کی فیملی کے اندر جو ہے وہ ماشاء اللہ دیکھیں کتنے سارے لوگ تھے جن کے اندر جذبہ جہاد تھا، اور پھر وہی چیز جو تھی خود سیدہ حمنہ کے اندر بھی تھی کہ میں وہاں پر زخمیوں کو مرہم پٹی کر دوں گی، اور جو پیاسے ہوں گے ان کو پانی پلانے کے لیے میں جہاد پہ ضرور جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 جنگجو افراد کے ساتھ میدان احد کی طرف روانہ ہوئے، لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ہی لشکر اسلام سے کھسک گیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر انداز مسلمانوں کو پہاڑی کے درے پر متعین کیا اور یہ حکم دیا کہ کسی صورت بھی اس درے کو نہ چھوڑیں۔ انہوں نے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھول گئے کہ کیا سورۃ النساء آیت نمبر 4، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بھلا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، ایک چھوٹا سا حکم تھا کہ یہاں سے نہیں چھوڑنا درے کو، اس چھوڑنے کی وجہ سے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو تحت طیق کیا گیا، بہت قیمتی جانیں جامن شہادت نوش کر گئیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے علاوہ عبداللہ بن جہش، اب دیکھیں عبداللہ بن جہش یعنی سیدہ حمنہ کے جو بھائی تھے، مصعب بن عمیر سیدہ حمنہ کے خاوند، سعد بن ربی، عبداللہ بن عمر بن حرام، عمر بن جموع، انس بن نظر اور غسیل الملائکہ حنظلہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ صحیح بخاری میں یہ کتاب المغازی 4043 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو اب دیکھیں 3 لوگ شہید ہوئے، ان کے ماموں، ان کے بھائی اور ان کے شوہر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سیدہ حمنہ ان سے ملیں، انہیں اطلاع دی گئی کہ تیرا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ خبر سن کر انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ پھر جب انہیں یہ بتایا گیا کہ تیرا خاوند مصعب بن عمیر رضی اللہ بھی شہید ہو گیا ہے، تو یہ خبر سن کے ان کی چیخ نکل گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ان زوج المرأتی منہا، بلا شبہ عورت کے خاوند کا اس کے ہاں ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ نے ابراہیم بن محمد بن عبداللہ بن جہش سے، اس نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ اس نے حمنہ بنت جہش سے بیان کیا کہ تیرا بھائی شہید کر دیا گیا، تو اس پہ رحم اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور جب لوگوں نے بتایا کہ آپ کے خاوند کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہائے غم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنے خاوند کے بارے میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔
اس ایک بات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک بات سے سوچ کے کتنے دروازے واہ ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں ہمارے اوپر. کیا کہ بیوی کے لیے شوہر کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے، اس کی کیا عزت و احترام ہونا چاہیے، اس کے لیے دل میں کیا محبت اور قدر و منزلت ہونی چاہیے. کہ یہ نہیں کہ ان کو بین ڈالنے لگ گئیں یا کوئی بہت زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کیا، لیکن شوہر کی وفات کا سن کر جو غم کا اظہار فطری طور پہ ان کا ہوا، اس بات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور ہمیں پھر پتہ چلا کہ عورت کے لیے خاوند کا کیا جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جذبہ صرف اور صرف اس کا اپنے خاوند کے لیے جو ہے خالص ہونا چاہیے. اور اللہ ہمیں کسی بھی برے کام سے، بری سوچ سے، برے عمل سے محفوظ رکھے. اور جتنی بھی شادی شدہ بہنیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ جن کے خاوند حیات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کا حق پہچانیں اور قدر و منزلت کو پہچانیں. جب سیدہ حمنہ رضی اللہ کی عدت پوری ہو گئی تو ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ نے شادی کر لی، اور ان سے محمد اور عمران پیدا ہوئے. حدیث کی راویہ سیدنا حمنہ رضی اللہ استحاضہ کے بارے میں حدیث بیان کرنے والی ہیں. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں استحاضہ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھے بڑی شدت سے خون آتا ہے اور کئی روز تک میں اس حالت میں مبتلا رہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ 6 یا 7 دن حیض کے شمار کر کے غسل کر لیا کریں، پھر 23 یا 24 دن نماز پڑھا کریں. اس طرح کہ ظہر کی نماز مؤخر کر لیا کریں اور عصر کی مقدم. یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیا کریں اور ان دو نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں. اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیں اور عشاء کی نماز کو مقدم کر لیں اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کر لیا کریں. یہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اس کے بارے میں استحاضہ کا کیونکہ یہ مسئلہ ہے، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ سے یہ بیان کیا گیا ہے اور یہ باقی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو اس کے بارے میں کیونکہ پورا بیان جو ہے میں جو علماء سے سنا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا بتایا، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے کپڑے صاف رکھنے کا انتظام کریں اور جب ہر نماز کے وقت جو ہے وہ تازہ وضو کر کر نماز کو ادا کریں. ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ بھی جو ہے استحاضہ کے مسائل کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ آپ نماز پڑھ لیں. اور دوسرے طریقے میں یہ کہا گیا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا قریب کر کے غسل ایک کر کے پھر وہ نمازیں ادا کر لیا کریں. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ مسائل میں سے ہے. میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سیدنا حمنہ بنت جہش کے سارے خاندان نے جہاد کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی برسائے. اور دیکھیں سیدنا حمنہ کی وجہ سے ہمیں ایک کتنا بڑا مسئلہ جو ہے، جو عورتوں کو ایک شرعی مسئلہ اکثر عورتوں کو ہو جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے آ گیا. ورنہ دیکھیں شرعی مسائل میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. جھجک والا صحابیات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خود پوچھ لیا کرتی تھی جو بھی مسئلے ہوتے تھے. جیسے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ حمنہ نے دریافت کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استحاضہ کا مسئلہ. تو جو بھی مسائل ہوں ان کے کسی عالم سے، کسی مسائل بتانے والے سے لازمی جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے. اس میں جھجک کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا حق ادا کرنے والے بنیں. اپنی اولادوں میں، اپنے اہل خانہ میں ہم وہ جذبہ پیدا کریں جو ان صحابیات کے اندر تھا، جو یہ صحابیات اپنے شوہروں میں، اپنے بیٹوں میں اور اپنے جو ہے وہ اہل خانہ میں پیدا کرتی تھی اور خود بھی اس پر عمل کرتی تھی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس علم کو ہم سب کے لیے نافع بنائے،
ایک نافع علم ہو، ہم اس سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔